جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ساجد خان ہے۔ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کویت ٹیچنگ ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ میں میڈیکل اینڈ کینسر اسپیشلسٹ ہوں۔ کچھ عرصے سے میں میڈیکل ویڈیوز بنا رہا ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کہ جو ہے نا جو لوگوں کو ڈفرینٹ انفارمیشن دے دوں ڈفرینٹ بیماری کے بارے میں، کہ اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو جو بتانے والا وہ بیسیکلی عورتوں کے ریلیٹڈ بیماری ہے، جسے میڈیکل لینگویج میں ڈسمینوریا کہتے ہیں، اور عام زبان میں جو حیض ہوتا ہے، مینسز ہوتی ہے، اس کے دوران جو درد ہوتا ہے اسے ڈسمینوریا کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک کامن ہے، ٹین ایج لڑکیاں جو ہے نا جو 18 19 20 سال تک ہوتی ہے، یا جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہے وہ اس سے کافی پریشان ہوتی ہے، اس کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کو گائیڈ کر دوں۔ ڈسمینوریا یا جو ہے اس کے دوران جو درد ہوتا ہے وہ بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پرائمری ڈسمینوریا، جو عام طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہے، تین لڑکیاں 15 16 18 20 سال، ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کو کوئی پہلے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور وہ عام طور پہ مینسس کے 1-2 دن پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ 72 گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک نارمل سا فینامنا ہے، یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہوتا ہے جسے سیکنڈری ڈسمینوریا کہا جاتا ہے۔ سیکنڈری ڈسمینوریا بیسیکلی جو ہے اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مینسز میں درد ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کہہ دیں کہ انڈومیٹریوسس ہے یا PID ہے، اس طرح کی بیماری ہوتی ہے عورتوں کی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، مریض کے علامات اس میں کیا ہوتی ہے کہ بیسک پہلی بات تو یہ کہ درد ہوتا ہے مینسس کے دوران یا مینسس سے کچھ دیر پہلے۔ اس کے علاوہ نازیہ ہوتا ہے، مطلب دل خراب ہوتا ہے، الٹیاں ہو سکتی ہے، کمر اور تھائز میں یا ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اور جو سیکنڈری ڈسمینوریا ہوتا ہے اس میں درد وغیرہ تو ہوتی ہے، لیکن اس میں مین بات یہ ہے کہ اس میں الٹیاں اور دل خراب نہیں ہوتے یا دست نہیں آتے۔ اچھا، اس میں پھر کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جو یہ ایک نارمل فینامنا ہے، خاص کر جو پرائمری ڈسمینوریا جو بہت زیادہ کامن ہے، نارمل فینامنا پہلے تو یہ ہے کہ بندہ ریلیکس ہو جائے کہ انشاءاللہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ یہ جو مینسس کا جو درد ہے ڈسمینوریا، اگر یہ 72 گھنٹے سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر فرض کرے اس تکلیف کے ساتھ ڈسمینوریا یا مینسس کے درد کے ساتھ مریض کو بخار ہو جائے، وہ وومٹنگ سٹارٹ کر لے بہت زیادہ، اس کا بلڈ پریشر کم ہو جائے، اس بدن پہ ریش آنا شروع ہو جائے، جسے میڈیکل لینگویج میں ٹاکسک شاک سنڈروم کہتے ہیں، تو پھر جلد از جلد ہسپتال جانا چاہیے اور ڈاکٹر کو ملنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو ڈسمینوریا یا جو حیض کی جو درد ہے اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اگر تھوڑا بہت درد ہے، کچھ گزار حال ہے، برداشت کے لائق ہے، تو سب سے بیسٹ تو بروفین ہے اس کے لیے۔ بروفین استعمال کر لے، اس سے کافی حد تک یہ درد کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جب جو بچہ دانی ہوتی یوٹرس ہوتا ہے، اس کی جو کنٹریکشن جو موو کرتا ہے، کنٹریکشن کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پین ہوتا ہے، اور یہ ایک نارمل سے فینامنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ جو گرم پانی ہے وہ کمر پہ ڈالا جائے، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے نا اپنے پیٹ پہ مساج کر لے، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فرض کرے اس سے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوا، درد اور بھی زیادہ ہوا، تو اس کے جگہ کیا ہے کہ بروفین کی جگہ کوئی اور درد کی دوائی استعمال کی جائے۔ اور اگر فرض کر سیکنڈری ڈسمینوریا ہے، مطلب کسی اور وجہ سے ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ PID ہے، یہ جو پیٹ کے نیچے والا حصہ ہے اس کا انفیکشن کو آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے، یا انڈومیٹریوسس ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ جو ڈاکٹر سے پہلے جو ہے نا کنسلٹ کیا جائے، گائنی کے ڈاکٹر کو، کہ وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ڈیزیز کی ریلیٹڈ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ شاید اس کو OCPs گولیاں دے دے، جس طرح فیملیا 28 ہے، یا اگر ضرورت پڑے تو وہ سرجری کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ بیماریوں کی ڈفرینٹ سینیریو میں جو ہے نا اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ایک اور طریقہ یہ ہے، نان میڈیکل جو طریقے ہے، کہ وہ یوگا کیا جائے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کیا جائے،
اور مساج کیا جائے۔ تو بیسیکلی یہ آپ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، میں نے آپ کو بتا دوں کہ یہ وجہ کیا ہے، ڈسمینوریا ہوتا کیا ہے، اور اس کی جو جو اس کی انویسٹیگیشن میں بہتر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں، یا جس تکلیف کی وجہ سے جس تکلیف کی وجہ سے یہ سمٹمز ہے تو اس تکلیف کے مطابق جو ہے نا ٹیسٹ کیا، جیسے PID ہو گیا یا انڈومیٹریوسس ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔